اوکے جنمین 93 میں گیا ملٹری کالج جیلم، اور 98 میں گیا پی ایم میں، پھر فوج میں چلے گئے، اور 2008 میں پھر میڈیکلی انفٹ ہو کے باہر آ گئے۔ 2008 سے لے کر اب تک فورسز اکیڈمی میں، تو یہ کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال۔ 17 سالوں کا جو نچوڑ ہے نا، وہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو لڑکے کو میں بھیجوں گا اور اس کا وہ پرنٹ نکالے گا، تقریباً 8 صفحے ہیں۔ ویسے تو آپ نے دیکھا آئی سی ایس بی کی کتنی موٹی کتابیں، اتنی موٹی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، فضول ہے۔ وہ جو 8، 9 یا 10 صفحے نکلیں گے نا، اگر وہ آپ اچھے سے پڑھ لیں خود، اور میرے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھ لیں، میں آپ اس کو، اگر آپ کو میں پڑھا کے صحیح طرح آپ اس کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی آئی سی ایس بی کوئی پرابلم بنے گا ہی نہیں۔ اس میں جو ہے نا ساری آپ سمجھ لیں کہ آئی سی ایس بی کا نچوڑ ہے۔ وہ جو 8 یا 9 پیج بنیں گے پرنٹ جب نکلے گا، اس کو بناتے بناتے مجھے 15 سال لگ گئے۔ آپ سمجھ کہ جتنی میں باتیں کرتا ہوں اس سب کا وہ لبے لباب ہے، اگر وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اور اس میں چیز اصل میں یہی ہے کہ آئی سی ایس بی والے آپ میں دیکھتے کیا ہیں، اور آپ ایسا کیا کام کریں، ایسی کیا پریکٹس کریں کہ وہ چیز ان کو آپ میں دکھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ لڑکا پرنٹ لے آئے گا، ہم اس کی فوٹو کاپیز کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی منڈے کو کوشش کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں اگلا پورا ویک ہی اس کو سمجھانے میں لگ جائے۔ اگر وہ بات آپ کے دماغ میں صحیح سے بیٹھ گئی نا، اور آپ کو اس کی سمجھ آ گئی کہ آئی سی ایس بی کی اصل سائیکالوجی کیا ہے، جیسے وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی آپ کو یہ بولے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو لوگوں کا جواب یہ آتا ہے کہ ہم اس کو کہیں گے، یا ہم اس کو پیناڈول یا پونسٹون کی گولی لا دیں گے کہ یہ کھا لو، سر میں درد ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیوی کی سائیکالوجی سمجھ نہیں آئی۔ اصل میں وہ آپ کی ہمدردی چاہ رہی تھی، گولی کا تو اس کو بھی پتا، پیناڈول، پونسٹون فورڈ، بروفین، یہ وہ گولیاں ہیں جو ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، نہیں بھی ہوں تو میڈیکل سٹور امریکہ میں نہیں۔ اسی طرح جو آئی سی ایس بی کی سائیکالوجی ہے، جب تک آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی، اور وہ جو پیجز آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ جب آپ میرے ساتھ بیٹھ کے اگلے ہفتے میں پڑھیں گے تو آپ واقعی دیکھیں گے، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی ریکمینڈڈ لڑکوں کے ایکسپیرینس ہے وہ سب سنیں، اور سن کے دیکھیں کہ ان میں سے آپ کون ہو، کس کی بات سن کے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ میں ہوں۔ تو اگر آپ کو وہ بندہ ویسا پکڑا گیا وہاں سے، تو پھر آپ کے لیے کام ڈالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ ان کو ڈیلی بیٹھ کے سنیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا۔ ایک نے مجھے بتایا کل پرسوں کہ سر ایک بندے کا میں نے سنا، مجھے لگا یہ میں ہی ہوں۔ اور کتنے لڑکے ایسے ریکمینڈ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آ کے یہ بات بتائی کہ سر فلاں ریکمینڈڈ کی میں نے بریفنگ سنی، اور اصل میں میری کامیابی کی وجہ وہی تھی۔ تو مارکر یار وہاں
دیکھو سر سے پوچھو، سر کو پتا ہوگا ہیں، ادھر ٹیبل کے دراز میں پڑا ہوگا. اچھا، تو یہ چیز جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں اس کی رمز کا نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کے آگے ہم سٹائل بٹائل مارتے ہیں، ان کے آگے سے جاتے ہیں. کبھی کسی لڑکی سے پوچھو، وہ آپ کو بتائے گی کہ ایسے لوگ ہمیں چول لگتے ہیں، ایسے لوگ ہمیں چول لگتے ہیں. ہمیں وہ لڑکے اچھے لگتے ہیں جو اپنے ایٹیٹیوڈ. یہ آئسس بھی لڑکی ہے، آپ لڑکے ہو. آپ کیا کرتے ہو کہ آپ شو آف کرتے ہو ادھر جا کے. آپ نے ان کو انفلوئنس کرنا ہے، لیکن انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کرنی. آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا. جب آپ کام ایسے کر رہے ہو کہ آپ اگلے کو دکھا رہے ہو، پھر پرابلم ہو جاتی. کیوں دکھانا؟ جی ٹی او کو دیکھ رہے ہو کام کرتے ہوئے، کیوں؟ سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں وہاں پہ جو آس پاس پھیرے ان کو دیکھ رہے ہو، کیوں؟ آبسٹیکل کرتے ہوئے جی ٹی او کو دیکھ رہے ہو، گروپ ڈسکشن کرتے ہوئے ڈپٹی کو دیکھ رہے ہو، کیوں؟ اور ایک بات یاد رکھنی ہے، آئی ایس ایس بی میں وہ آپ کے پھپھی کے پتر نہیں ہیں. whether they are talking to you in a test or other than a test, they mean business. گروپ ڈسکشن سے پہلے ڈپٹی گپ مار رہا، لڑکے کو پوچھتا ہے، ہاں یار آج کل کیا کر رہے ہو؟ سر میں ای کیٹ کی تیاری کر رہا ہوں. کس کی تیاری کر رہا ہوں؟ وہاں پہ جو سوال تھا کہ اف ناٹ سلیکٹڈ واٹ ول یو ڈو اینڈ وائی، تو اس نے لکھا میں وکیل بنوں گا. اس نے کیا لکھا؟ میں نے کہا جاؤ پھر وکیل ہی بنو. یہ کیا بات ہے؟ لکھتے کچھ اور ہو، بولتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور ہو. اور پھر پرسنالٹی بیٹھتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے، ویسی دکھتی نہیں ہے. جی میں تو اپنے کالج میں تقریریں کرتا تھا، کانفیڈنس کی واٹ لگی. کسی اور کی بھی لگی ہوئی تھی، وہ سلیکٹ ہو گیا، آپ رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ اس نے فارم میں لکھا نہیں تھا کہ میں تقریریں کرتا تھا. آپ تقریریں کر رہے تھے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ وہ جو تحریر آپ کو میں لکھی دوں گا، اگر آپ کو اس کی صحیح سے سمجھ آ گئی اور اس کو پڑھائی ہمیشہ صفحے پہ ہوتی ہے، یاد رکھیں. ریڈنگ ایک آ کے ساتھ والی کلاس، ریڈنگ کا ہوتی ہے ہمیشہ کس پہ ہوتی ہے؟ صفحے پہ ہوتی ہے. یہ موبائلوں پہ ریڈنگ نہیں ہوتی. شاید آپ نے سنا کل وہ کس کو میں نے کہا تھا بسکٹ میں یہ رکھ دیں، سنو گا وہ پہنے رکھیں گے. شکر ہے راستے میں مجھے ایسے میں نے ہاتھ ڈالا تو، نہیں تو پھر میں جاتے ہوئے خود سے لے کے گیا. وہ میری بیٹی ہے بیٹا ہے، وہ اس چکر میں وہ کہتے ہیں یہ پپا کے تھیلے میں نا کوئی نہ کوئی بسکٹ پڑے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لا کے دیتے. ایک دفعہ پتہ نہیں پرانی بات ہے، کوئی چیز تھی وہ کہیں سے مل نہیں رہی تھی. وہ نہیں ہوتی وہ ایسے اس میں انگل مارا تو سوراخ ہوا چلا جاتا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں وہ کوئی ایسی چیز تھی کوئی، وہ اس میں آیا تھا ایک، وہ کوئی گھوڑا تھا جس کے اوپر سنگ نکلا ہوتا. ہاں. اچھا وہ گھوڑے والا نہیں مل رہا. میں وہاں اس پر ساری دکانیں پھر لی. وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا. یہ تو آیا تو بڑا اسپیڈ میں نکل گیا. وہ میں گروپ میں ویسے اس کی تصویر بھیجی، نہ وہ دراز پہ مل رہا. میں نے کہا یار کسی بندے کو ملے تو یہ لے آیا. تو کل ایک لڑکا لے آیا. مجھے کہتی ہے پپا یہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا میرا اسٹوڈنٹ لے کر آیا. اب اس کے بعد بہن جی جو چیز نہ ملے نہ کہتی ہے پپا اپنے اسٹوڈنٹ کو بولو.